اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس دن عمر نے کلمہ پڑھا ہے اللہ نے اسلام کو عمر عطا فرما دی۔ ابن ماجہ کا حوالہ دے رہا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک سب سے پہلے فاروق اعظم کے ساتھ مصافحہ فرمائے گا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، جس طرح آج میں مسجد نبوی میں آ رہا ہوں، ہاکذا نبعث یوم القیامت، کل قیامت کا میدان سجے گا، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہوں گے، بائیں ہاتھ میں عمر ہوں گے، اسی شان کے ساتھ میدان محشر میں جاؤں گا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ استاذ العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت پیر محمد اجمل طیبی نقشبندی صاحب دامت برکات القدسیہ، مجاہد اہل سنت، محب فی اللہ، حضرت علامہ مولانا قاری سرفراز نقشبندی کیلانی زیدہ شرفہ، قابل صد احترام علماء کرام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں کی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مراد مصطفیٰ ہیں، رونق بازار مصطفیٰ ہیں، جو کہ پیکر عدل و انصاف ہے، متمم الاربعین ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ چند گھڑیاں، وقت بڑا تھوڑا ہے، تو قبلہ پیر صاحب نے فرمایا تھا 11 بجے دعا ہو جانی ہے، تو کوشش کروں گا اگر 5-10 منٹ اوپر ہو گئے تو آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 26 ذی الحج کو سیدنا فاروق اعظم پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی موضوع بنا لیا بحث کا، اور بحث کرنا شروع کر دی، اور کہا کہ 26 کو حملہ ہوا ہے تو 26 کو ہی آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور ایک روایت میں کہ 27 کو حملہ ہوا، تو چند دن آپ زخمی رہے ہیں اور 1 کو آپ کی شہادت ہو چکی ہے۔ حالانکہ یہ موضوع بحث کا موضوع نہیں تھا، اور لوگوں کو یہ موضوع چھیڑ کے لوگوں کے دلوں میں جو صحابہ کی محبت ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مولا علی شیر خدا کی شہادت کب ہوئی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کب ہوئی ہے؟ 21 رمضان کو۔ اور آپ پہ حملہ کب ہوا تھا؟ 19 رمضان کو۔ چند دن آپ زخمی ہوئے ہیں، انہی زخموں میں آپ نے چند دن گزارے ہیں، تو 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ موضوع بحث کا موضوع نہیں تھا، اللہ نے تو ان ہستیوں کو بڑی شانیں عطا فرمائی، بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم نوکر لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، غلام کا کام ہے اپنے آقا کا ہر حال میں ادب ہی کرنا ہے، ہر حال میں ادب ہی کرنا ہے، ذرا برابر بھی دل میں ان کے حوالے سے بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ آئیں، میں تو ایک کم طالب علم ہوں، ایک نکارہ سا انسان ہوں، میں اس ہستی کا حوالہ دے رہا ہوں
جو پاکستان میں بڑے صغیر میں سب سے پہلے اسلام لے کے آئے تھے، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی۔ انہوں نے کشف المحجوب میں سیدنا فاروق اعظم کو جو القابات دیے ہیں انہوں نے بحث کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ داتا صاحب جب اسلام لے کے آئے، کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں، آپ نے جو القابات سیدنا فاروق اعظم کو عطا فرمائے ہیں ان القابات کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب نے لکھ دیا ہے کہ ان ہستیوں پہ بحث کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کون سے القابات دیے؟ آپ فرماتے ہیں دوسرے خلیفہ راشد، امام اہل ایمان، کہ سیدنا فاروق اعظم کون ہیں؟ اہل ایمان کے سردار ہیں۔ دوسرے خلیفہ راشد سرہنگ اہل ایمان کہ سیدنا فاروق اعظم اہل ایمان کے سردار ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں مقتدائے اہل احسان، آپ اہل احسان کے پیشوا ہیں۔ کن کے؟ اور اہل احسان کون ہوتے ہیں؟ حضور کی حدیث مبارکہ ہے انتا عبد اللہ کانکا تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ وہ اہل احسان کہ جو اہل احسان ہے، یا دوسرا آپ یہ معنی لے لیں کہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں آپ ان کے پیشوا ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک حدیث ہے، حضور کی حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا عمر کی نیکیاں ستاروں کی مثل ہے۔ تو مقتدائے اہل ایمان، اہل احسان، آپ اہل احسان کے نیکیوں کرنے والوں کے پیشوا ہے، نیکیاں کرنے والوں کے پیشوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا امام اہل تحقیق، جو حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، جن کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، اصل گھر ہمارا جنت ہے۔ جو دنیا سے دل نہیں لگاتے اپنے رب سے دل لگائے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ ان کے بھی امام ہیں۔ آگے تو داتا صاحب نے جو لقب دیا، یقین جانے جب یہ میں نے پڑھا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں بحر محبت میں غریق، کہ آپ عشق الہی کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔ بحر محبت میں غریق، آپ عشق الہی میں ایسے غرق ہو چکے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم خود آپ کے ملفوظات میں آپ فرماتے ہیں میں اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، چلتا ہوں تو اپنے رب کی محبت میں چل رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں تو مالک کی محبت میں کھا رہا ہوں، چل رہا ہوں تو رب کی محبت میں چل رہا ہوں، میرا ایک لمحہ بھی اپنے رب کی یاد سے بغیر نہیں گزرتا، ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں رہتا ہوں۔ تو داتا صاحب نے سیدنا فاروق اعظم کے یہ القابات بیان کر کے بحث کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ کون سیدنا فاروق اعظم؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ ملتزم کے سامنے کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، دعا کیا مانگتے ہیں؟ اسد الغابہ کی یہ روایت ہے، حضور نے دعا مانگی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے پروردگار عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ اللہ نے اپنے محبوب کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اگر عمر حضور کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوتے یا فائدہ مند نہ ہوتے تو اللہ منع فرما دیتا، محبوب آپ ان کے لیے دعا نہ مانگیں۔ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اگر عمر اہل بیت کے لیے نفع بخش نہ ہوتے، فائدہ مند نہ ہوتے، تو جب حضور نے فرمایا اللہم اید الاسلام
بھی عمر ابن الخطاب پروردگار عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، تو اللہ فرما دیتا محبوب آپ کے وصال کے بعد عمر آپ کی اولاد کے لیے فائدہ مند نہیں، آپ عمر کو نہ مانگے، آپ کوئی اور دعا مانگ لے۔ لیکن اللہ نے عمر دے کے یہ بات ثابت فرما دی اور بتا دیا کہ عمر نگاہ مصطفیٰ میں بھی مقبول ہے، بارگاہ رب ذوالجلال میں بھی مقبول ہے۔ عمر اللہ کی بارگاہ میں بھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ عمر پہ رسول اللہ کو بھی اعتماد ہے اور اللہ نے بھی اپنا محبوب کی دعا قبول کرتے ہوئے عمر حضور کو عطا فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، اب حضور کی دعا کا فیض دیکھیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب کلمہ پڑھا، آپ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے مسلمان کعبے میں نماز نہیں ادا کر سکتے تھے، مسلمان کعبے میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس دن عمر نے کلمہ پڑھا ہے اللہ نے اسلام کو عمر عطا فرما دی۔ آپ نے قسم اٹھائی، اسد الغابہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے جس دن حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ نے اسلام کو عروج عطا فرما دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں؟ حضور نے فرمایا عمر حق پہ ہیں۔ یا رسول اللہ آج ہم کعبے میں جا کے نماز پڑھیں گے، آج ہم مسلمان کعبے میں جا کے نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں مکے کا کون سا سورما ہے جو مسلمانوں کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس بات کا اظہار ابو جہل نے بھی کیا تھا، ابو جہل نے بھی کہا تھا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ آج عمر جیسا جوان اسلام کی گود میں چلا گیا، اسلام کے دامن میں چلا گیا۔ کون فاروق اعظم جن کو اللہ سے حضور مانگے؟ وہ فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت 10 سال 6 ماہ کچھ دن رہا ہے۔ اسلام کیسے پھیلا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چند علاقے فتح کیے ہیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بنے نا سیدنا صدیق اکبر کے، اور یاد رکھیں گے، ہاں ایک نقطہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کہیں گے نا خلیفۃ الرسول تو اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہوں گے۔ جب کہیں گے نا خلیفۃ الرسول تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ سیدنا صدیق۔ اور یہ بہت بلند منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے۔ ابتداً جب سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر کے خلیفہ بنے ہیں، اسد الغابہ کی روایت ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بنے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے، تو ابتداً کہا جاتا تھا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ، خلیفۃ رسول اللہ۔ ابتداً یہ لفظ بولا جاتا تھا سیدنا فاروق اعظم کے لیے۔ آپ نے عراق میں خط بھیجا عراق کے گورنر کو کہ کچھ صحابہ کو بھیجو، عراق کے بارے میں معلومات لینی ہے، وہاں کا کیسا نظام چل رہا ہے۔ 2 صحابہ مدینہ منورہ آئے اور حضرت عمر بن عاص سے ملاقات کی، اور حضرت عمر بن عاص سے ان صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین سے کہ عراق سے صحابہ آئے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کو یہ لفظ بڑا پسند آیا، حضرت عمر بن عاص کو یہ لفظ بڑا پسند آیا۔ آپ نے فرمایا ہم مومنین ہیں اور ہمارے امیر فاروق اعظم ہیں، تو آج سے ہم ان کو امیر المومنین کہیں گے۔ ابتداً تو خلیفۃ رسول اللہ ہی کہا جاتا تھا، بعد میں پھر آپ کو امیر المومنین سے پکارا جانے لگا، اور جب بھی خلیفۃ الرسول کا ذکر ہوگا مطلقاً تو اس سے مراد کون لیا جائے گا؟
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے اپنے دور خلافت میں 1056 علاقے فتح کیے۔ کتنے علاقے؟ 1056۔ اگر آپ 10 سال 6 ماہ کے دن نکالیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دوسرے یا تیسرے دن کے بعد آپ علاقہ فتح کر رہے ہیں۔ حضور کی وہ دعا کا اثر دیکھیں۔ پھر آپ نے 4000 مسجدیں بنوائی ہیں، اور اگر 10 سال اور 6 ماہ کو دن گنے نا تو 4000 دن نہیں بنتے ہیں، تھوڑے دن بنتے ہیں، 3600-3700 دن بنتے ہیں، 4000 بھی دن نہیں بنتے پورے۔ اگر روزانہ کی ایک مسجد بھی لگا لی جائیں پھر بھی دن پورے نہیں بنتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر دن میں 2 یا 3 مسجدیں بنوا رہے ہیں۔ اسلام کیسے پھیل رہا ہے؟ وہ دعائے نبوی کا اثر تھا کہ سیدنا فاروق اعظم جس طرح منہ کرتے ہیں اسلام کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے سیدنا فاروق اعظم کو ایسی شان عطا فرمائی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب اس کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اول من یصافحہ الحق عمر وَأَوَّلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَوَّلُ مَن يُؤَاخِذُ بِيَدِهِ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ۔ ابن ماجہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک سب سے پہلے فاروق اعظم کے ساتھ مصافحہ فرمائے گا۔ اولو من یصافحہ الحق عمر، اللہ قیامت والے دن سب سے پہلے عمر کے ساتھ مصافحہ فرمائے گا اپنی شان کے مطابق۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنے انتہائی قرب عطا فرمائے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا وَأَوَّلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اللہ سب سے پہلے عمر کے ساتھ سلام لے گا، سلامتی بھیجے گا عمر پر۔ پھر فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُؤَاخِذُ بِيَدِهِ، اور اللہ پاک سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑے گا فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اور فاروق اعظم کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ قیامت والے دن فاروق اعظم کی عظمتیں ظاہر ہو رہی ہیں، عظمتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا جبریل حدثنی، مجھے بتاؤ فاروق اعظم کے بارے میں کہ ان کا آسمانوں میں کیا مقام ہے، آسمانوں میں کیا مرتبہ ہے۔ یا رسول اللہ، آسمان والے زمین والوں سے زیادہ عمر کی شانوں کو جانتے ہیں، زیادہ عمر کی شانوں کو جانتے ہیں۔ وقت نہیں کہ مزید دلائل پیش کروں، ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دریائے دجلہ کے کنارے گئے ہیں، دریائے دجلہ کے آپ نے موجیں اٹھ رہی ہیں، موجیں بپھر رہی ہیں، آپ نے سپاہیوں سے کہا کہ دریائے دجلہ کے اندر گھوڑے دوڑا دو۔ کوئی پل نہیں بنا، کوئی راستہ نہیں کہ آپ گزر سکے، دریا کو عبور کر سکے۔ آپ نے ساتھیوں کو کہا دریا کے اندر ہی گھوڑے لے جاؤ۔ ساتھیوں نے کہا سعد بن ابی وقاص سے کہ دریا کی موجیں تو اٹھ رہی ہیں، بپھڑی ہوئی ہیں، تو گیانی آئی ہے، ہم برباد ہو جائیں گے، کیسے لے کے جائیں؟ اب سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کیا مانگی ہے؟ اسد الغابہ کی یہ روایت ہے، حوالہ دے رہا ہوں۔ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار ہم تیرے دین کی سر بلندی کے لیے نکلے ہیں، اس دریا کو ہمارا مطیع فرما دے، ہمارا تابعدار فرما دے۔ اور جب دریا کے اندر گھوڑے لے کے جانے لگے تو آپ نے دریا سے مخاطب ہوئے کہ اے دریا تجھے پتہ نہیں ہمیں بھیجا کس نے ہے؟ ہمیں فاروق اعظم نے بھیجا ہے، جنہوں نے زمین میں عدل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی بھی اس لشکر میں موجود تھے،
حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اب جب ہم نے دریا کے اندر گھوڑے دڑائے ہیں اب دریا پہ ایسے چل رہے ہیں جیسے خشک زمین کے اوپر چلتے جا رہے ہیں۔ اور دشمن نے جب ہمیں دیکھا ہے دشمن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں گی اور دشمن آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتے، یہ جن ہے جو سواریوں کے اوپر سوار ہو کے دریاؤں کی موجوں کو عبور کرتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف آ رہے ہیں۔ دشمن نے جب صحابہ کی یہ شان دیکھی دشمن بھاگ گئے، اور جب دریا عبور ہو گیا، جب دریا عبور ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کسی کی کوئی چیز تو نہیں دریا دجلہ میں رہ گئی؟ تو ایک نے کہا، حضرت مالک بن عامر نے کہا کہ حضور میرا پیالہ دریا میں رہ گیا ہے۔ تو آپ نے دریا سے مخاطب ہوئے، اے دریائے دجلہ تجھے عمر کا واسطہ دیتا ہوں، تو دریا سے میرے اس غلام کا پیالہ اچھال کے باہر پھینک۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حسب الغابہ پڑھ کے دیکھیں، پھر دریا نے پیالہ اچھال کے پھینکا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دریا کو حکم دیا جائے اور دریا راستے بنا دے؟ تو یاد رکھیں اللہ نے اپنے بندوں کو شان عطا فرمائی۔ اقبال کہتے ہیں خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوتے گل و لالا سے کلام پیدا کر۔ اور آپ کہیں گے کہ اقبال کے شعر سے عقیدہ تو نہیں بن سکتا، حدیث سنائیں یا قرآن کی آیت سنائیں، تو بخاری کی حدیث پڑھ کے دیکھیں۔ میرے رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اسے میرا اتنا قرب مل جاتا ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں سننا میرا ہوتا ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں دیکھنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں پکڑنا میرا ہوتا ہے، پاؤں بندے کے ہوتے ہیں چلنا میرا ہوتا ہے۔ بندہ اسے اللہ پاک اس بندے کو روحانی ایسا مقام عطا فرماتا ہے، اگر وہ بندہ دریا کو حکم دے تو دریا پھاڑ کے دریا کا سینہ چیر کے راستے بھی بنا دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے سیدنا فاروق اعظم کو اربع عناصر پہ تصرف کا اختیار دیا ہے، اربع عناصر پہ تصرف کا اختیار دیا ہے۔ کائنات بنی ہے تو اربع عناصر پانی، ہوا، آگ اور مٹی۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے پانی کی مثال دی، اب آگ کی بھی مثال سن لے۔ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں آگ لگی اور آگ آتی جا رہی ہے مدینہ منورہ کی طرف۔ ایک صحابی دوڑتے آئے، امیر المومنین مدینہ منورہ میں آگ لگ گئی ہے، آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی، آپ نے چادر اتاری اور آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اس آگ کے سامنے کہو یہ چادر عمر بن خطاب کی ہے۔ وہ صحابی چادر لے کے گئے ہیں، آگ کے سامنے کہا یہ عمر بن خطاب کی جو ہے چادر ہے۔ وہ جب آگ کے سامنے یہ بات کہی آگ فوراً پیچھے ہو گئی، بجھ گئی۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں آگ نہیں لگی ہے۔ اور مٹی کی مثال کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے زمین پہ مارا اور آپ نے فرمایا زمین تمہیں پتہ نہیں عمر بن خطاب نے تیری چھاتی کے اوپر عدل کر کے دکھایا ہے۔ آج ہم جس فتنوں کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی اگر ہمارے حکمران عدل کا دامن پکڑ لے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور ہوا کی مثال کہ سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہوائیں آواز دے رہے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ نہاوند کے مقام پہ حضرت ساریہ کو پیغام کون لے کے جا رہا ہے؟ وہ ہوا لے کے جا رہی۔ تو اللہ پاک نے اربع عناصر پہ سیدنا فاروق اعظم کو اختیار دیا ہے، تصرف کا اختیار دیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ ام المومنین، کچھ وصیتیں فرمائیں۔ آخری وقت جب آیا تو آپ نے ایک وصیت یہ بھی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں، اور اس کے بعد جو نظر آئے گا وہ حقیقت ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں بند ہوں گی
پھر حقیقت نظر آ جائے گی۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ کے آؤ کیا مجھے حضور کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مل جائے گی؟ تو آپ کو اجازت دے دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئیں تو آپ نے اجازت عنایت فرما دی۔ آپ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کو دیتی ہوں۔ اب ادب دیکھیں سیدنا فاروق اعظم کا، آپ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما، واجعل موتی فی بالدی رسولک، اور در رسول پہ موت عطا فرما۔ اللہ نے یہ آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب میرا وصال ہو جائے نا، وصال کے بعد پھر جانا ام المومنین سے اجازت لینے، اگر اجازت مل گئی تو ٹھیک، نہ ملی تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دے۔ آپ کا وصال ہوا، اجازت مل گئی، مولا علی کو پتہ چلا، مولا علی آئے، مولا علی نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب سے مخاطب ہوئے کہ امیر المومنین آپ جیسے اعمال لے کر آپ کے بعد میں پسند نہیں کروں گا کہ آپ کے علاوہ کسی اور جیسے اعمال لے کے اللہ کے دربار میں جاؤں، یعنی آپ جیسے اعمال لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ ادا کیا گیا۔ جب آپ کو لحد میں اتارنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں کھڑا تھا تو میرے کاندھے پہ آ کے کسی نے ہاتھ رکھا اور بڑا مضبوط ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ مولا علی شیر خدا تھے، مولا علی شیر خدا تھے۔ مولا علی نے فرمایا عبداللہ میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہاں پر عمر بن خطاب کو دفن کیا جائے گا، میں پہلے سے ہی جانتا تھا یہاں پر کس کو دفن کیا جائے گا، عمر بن خطاب کو دفن کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا علی وہ کیسے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور جب بھی تشریف لے کے آتے تو فرماتے ہیں ابو بکر عمر ہاتھ میں ہوتے اور فرماتے ہم اس طرح آئے ہیں، ہم اس طرح گئے ہیں، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوتا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوتا۔ حضور جب بھی آتے یا کہیں جاتے حضور فرماتے میں ابو بکر عمر میرے ساتھ اس طرح گئے، ابو بکر عمر میرے ساتھ اس طرح آئے۔ اس دن سے مجھے پتا تھا یہاں پر عمر بن خطاب کو ہی دفن کیا جائے گا۔ اور پھر حضور کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنے بیل کے اوپر سوار ہونے لگا، بیل نے گفتگو کی کہ میں سواری کے لیے نہیں، میں تو کام کاج کے لیے ہوں۔ بیل کی گفتگو سن کے اہل بستی بڑی حیران ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتے ہیں، عمر مانتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت محفل میں شیخین موجود نہیں تھے، اس وقت محفل میں شیخین موجود نہیں تھے، لیکن حضور گواہی دے رہے ہیں۔ پھر ایک دن حضور نے دائیں ہاتھ پہ سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ہے، بائیں ہاتھ پہ سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہے اور مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ کھڑے ہوئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ہر انداز بڑا دل ربا ہے، آپ کا آنا ہاں بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، یا رسول اللہ آپ کا انداز بہت ہی حسین ہے، لیکن آج تو بڑا خوبصورت انداز ہے کہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق کا ہاتھ، یا رسول اللہ بڑا حسین انداز ہے، بڑا دل ربا انداز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، جس طرح آج میں مسجد نبوی میں آ رہا ہوں، ہاں کذا نبعث یوم القیامت، کل قیامت کا میدان سجے گا، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہوں گے، بائیں ہاتھ میں عمر ہوں گے، اسی شان کے ساتھ میدان محشر میں جاؤں گا میں، کل قیامت والے دن اسی شان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں تو پہلے سے جانتا تھا، اور کس جگہ، اس جگہ کی شان میں کیا بیان کروں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال کا وقت قریب آیا،
تو کچھ صحابہ ان سے پوچھے بغیر ہی کچھ صحابہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے کہ اجازت دیں یا عبد الرحمن بن عوف کو دفنا دیا جائے، ساتھ شیخین اور حضور کے ساتھ ان کو بھی دفنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، فرماتی ہیں کہ وہ اس بات کے حقدار ہیں، حضور نے اپنے ہاتھ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دستار باندھی ہے۔ اگر کسی کے پیچھے حضور نے نمازیں پڑھی ہیں تو دو ہستیاں ہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر ہے اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ ان دو ہستیوں کے پیچھے نمازیں حضور نے پڑھی، اجازت مل گئی۔ صحابہ آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس، کہا ہم اجازت لے آئے، آپ کو روضہ پاک میں دفن کیا جائے گا۔ آپ کانپنے لگے، فرماتے ہیں میری اوقات نہیں، میری یہ عظمت نہیں کہ میں روضہ رسول میں دفن کیا جاؤں، مجھے روضہ رسول پہ دفن نہ کرنا، مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ وہ کتنی عظمت والی جگہ ہے، کتنی شان والی جگہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹ، جو میری ساری گفتگو کا نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میری عادت بھی ہے کہ اصلاح کرنا یہ میرا فرض ہے، علماء کی ذمہ داری ہے اصلاح بھی کرنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے فرماتے ہیں کہ پریشانی ندامت کی 4 قسمیں ہیں۔ ندامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ ایک پریشانی وہ ہے جو ایک دن کی ہے، ایک پریشانی وہ ہے جو ایک دن کی ہے۔ خاوند گھر سے نکلا ہے، کھانا نہیں کھایا، کام کاج کر ہے، کھانا نہیں مل رہا، وہ پریشان ہے، رات کو آیا، بیوی نے کھانا دے دیا، پریشانی ختم، کھانا مل گیا، پریشانی ختم۔ آپ فرماتے ہیں ایک پریشانی وہ ہے جو 10 دن کی ہے، ایک پریشانی وہ ہے جو 10 دن کی ہے، ایک پریشانی وہ ہے جو 1 سال کی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی نے فصل کا لگائی ہے، بجائی کی ہے، اب وہ وقت پہ نہیں کاٹتا تو جب اگلے سال فصل لگائے گا تو پورا سال پریشان رہے گا کہ میں نے وقت پہ نہیں کاٹی، اور جب وہ کاٹ لے گا پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک پریشانی وہ ہے جو ساری زندگی کی پریشانی ہے۔ اگر کسی کا کسی غیر مناسب جگہ رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے، تو پھر ساری زندگی کی پریشانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، سال والی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اور ساری زندگی والی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر آخر پہ آپ فرمایا ایک پریشانی وہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، دلوں پہ دستک دے رہا ہوں، وہ پریشانی کون سی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ پریشانی وہ ہے کہ جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، تو پھر ایسی پریشانی آئے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا مانگا کرے، یا اللہ موت کے وقت ایمان کی دولت عطا فرما دینا۔ فرماتے ہیں ایک پریشانی وہ ہے کہ جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، ایمان لے کے نہیں گیا، تو موت کے بعد ایسی پریشانی شروع ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اب اس پریشانی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہا کر۔ پروردگار گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں، ہم ادب کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ نوافل بھی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، زکوٰۃ و حج بھی کرتے رہے، زندگی میں یہ سارے نیک کام کرتے رہے، اگر دل میں ادب رسول نہیں، دل میں ادب صحابہ نہیں، دل میں ادب اہل بیت نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ ساری عبادتیں رد ہو جائیں گی۔ گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، ادب ہے، آخری وقت یہ اللہ والے آ جائیں گے، زبان پہ کلمہ جاری فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ عطا فرمائے۔
انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا۔